إن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمارا زندگی کا مقصد بتاتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی اللہ تعالیٰ انسان اور جنوں کو تمام انسانوں کو تمام جنوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ایک کام کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا کیا اب یہاں پر جو لفظ ہے لیعبدون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیعبدون کے معنی کیا ہے لیعرفون آپ کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں مفسروں کے آپ سردار ہیں آپ فرماتے ہیں لیعبدون کے معنی لیعرفون یعنی پہچاننا تو انسان کو جنوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی کام کے لیے پیدا کرے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان یعنی آپ صبح اٹھو تو اللہ کی پہچان حاصل کرنا کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کی پہچان حاصل کرنا آفس جا رہے ہیں تو اللہ کی پہچان حاصل کرنا گاڑی چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا سو رہے ہیں تو اللہ کی پہچان حاصل کرنا یعنی جو کام آپ کر رہے ہیں مولا کی پہچان ہونا اللہ تعالیٰ پہچان کے لیے پیدا کرے اور یہ عالم شہادت ہے جو پہچان لیا شہادت کا عالم ہے شہادت کا عالم مطلب شہادت یہاں پر بندہ ٹیسٹیفائی کرتا یا گواہی دیتا کیا گواہی دیتا کہ اللہ ہی میں یہ میرا اللہ ہی میرا الہ ہے اللہ ہی میرا حاجت روا ہے اللہ تعالیٰ ہی میرا مالک ہے اللہ تعالیٰ ہی میرا رازق ہے اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے تو یہاں پر مولا کو پہچان کے گواہی دینا کیونکہ جب بندہ پہچان لیتا ہے تو پہچاننے والے سے پھر محبت ہو جاتی ہے جب محبت ہو جاتی تو عبادت میں جو ہے نا اس کو مزہ آتا پھر عبادت کرنے والا بنتا اب اس کو عبادت سے نہیں روک سکتے ہم کیا کریں پہلے عبادت کر رہے ہیں اور بغیر پہچان کی عبادت کر رہے ہیں جب بغیر پہچان کی عبادت کرتے نماز روزہ زکوٰۃ حج تو جو فائدے ان چیزوں سے ہونے ہیں اللہ کا قرب کا فائدہ ہو یا دنیا میں عزت کا فائدہ ہو آخرت میں عزت کا فائدہ وہ فائدے ہمیں نہیں ملیں گے کیوں نہیں ملیں گے ہم مولا کو پہچانے بغیر عبادت کر رہے ہیں نماز خواہشات اور منکرات سے روکتی مولا کو نہیں پہچانے تو کیا ہوتا بندہ نماز پڑھ رہا دیکھو اکثریت ہم دیکھتے ہیں نماز بھی پڑھ رہا بندہ ہم دیکھ رہے ہیں نماز 5 وقت نماز ہے تہجد گزار ہے اشراق ہے چاست ہے مطلب اتنی عبادت کر کے بھی گناہ کر رہا ہے کیا وجہ ہوں گی نہیں اتنی عبادت کر کے کیسا گناہ کر سکتا حالانکہ اللہ کا کلام سچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے قرآن اور حدیث غلط ہو ہی نہیں سکتے مگر عبادت کر کے گناہ ہو رہا نا کیوں ہو رہا عبادت کر کے گناہ مولا کو نہیں پہچانا مقصد پہ مولا کو پہچان لیتا تو مولا کے سامنے کھڑتا مولا کو پہچان لیتا کہ میں صرف ایک ہی ذات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے میری کوئی اوقات نہیں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں تو حاجت مند ہوں میں تو ضرورت مند ہوں اپنی پہچان حاصل کر لیتا مولا کی پہچان حاصل کر لیتا جب عبادت میں آتا تو انہیں جو ہے نا اپنے آپ کو جیسا مولا چاہ رہے ہیں ویسا پریزنٹ کرتا مولا چاہ رہے کہ بندہ بن کے پریزنٹ ہو ہم بندے بن کے پریزنٹ کرتے جب یہ بندگی کو ظاہر کرتا بندگی کو پیش کرتا اب یہ نماز کے باہر بھی جو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز کو قائم کر یعنی جو بندگی میرے پاس لے کے آیا جو نماز لے کر آیا جو یہ احساس لے کر آیا میں تیرے کو دیکھ رہا ہوں وہ احساس کو لے کے نماز کے باہر قائم کر تو بندہ جب یہ احساس کو لے کے نماز کے باہر قائم کرتا کہ اللہ میرے کو دیکھ رہا ہے اب اس سے گناہ نہیں ہوتے تو گناہ کب نہیں ہوتے گناہ ظاہری گناہ بھی ہوتے باطنی گناہ بھی ہوتے کب نہیں ہوتے جب پہچان لیتا اپنے آپ کو پہچانتا مولا کو پہچان ہم علم دین حاصل کرنے سے پہچان حاصل ہوتی ہمیں نہ اپنا علم ہے نہ مولا کا علم ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے ہمارے اندر تکبر آ رہی ہمارے اندر انانیت آ رہی ہمارے اندر خود پسندی آ رہی ہمارے اندر نفس پسندی آ رہی ہم مخلوق کے سامنے گڑ گڑا رہے مخلوق کے محتاج بنے ہوئے جہاں جا رہے بھیڑیاں پڑ رہے مسلمانوں جہاں جا رہے گالی گلو جہاں جا رہے ذلت ہی ذلت اتنی ذلت کیوں ذلت ایک ذات کو چھوڑ دیا نے مولا کو چھوڑ دیا اور مخلوق کو پکڑ رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کیونکہ دنیا کو جو نا معبود بنا لیا دنیا سے ضرورتیں پوری ہوتی سمجھ رہا تو اس کو کیا کرے اللہ تعالیٰ دنیا کے ہی حوالے کر دی دنیا کو حکم دے دیا تو جبھی بھی یہ تیرے پاس آئے تو اس کو ذلیل اور رسوا کر تو ہماری ذلت رسوائی کا سبب کیا ہے ہم مولا کو نہیں پہچان رہے ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان رہے ہم علم دین سے دوری ہے جب ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا اپنا ذکر ہو صبح ہمارا ذکر ہو
شام ہمارا ذکر ہو دو، مولا چاہ رہے میرے ذکر کے لیے میں پیدا کرا، میری پہچان کے لیے پیدا کرا، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بول رہے ہیں ذکر کرو میری طرف توجہ ہو، میری یاد کرو، بھول گئے تو یاد کرو، بھول گئے تو یاد کرو، نماز پڑھ لیے تو یاد کرو، جمعہ پڑھ لیے پھر میرے کو یاد کرو، کھڑ کے یاد کرو، بیٹھ کے یاد کرو، لیٹ کے یاد کرو، 24 گھنٹے یاد کرو۔ کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس کا ذکر ہوتا ہے پھر ذکر کے بعد فکر ہوتی ہے، جس کا ذکر ہوتا ہے پھر اس کو پہچاننے لگتا ہے بندہ، جب پہچاننے لگتا ہے تو یہ دیکھ لیتا ہے بندہ ارے میری تمام ضرورتیں اس سے پوری ہو رہی، میرے تمام حاجتیں اس سے پوری ہو رہی، ارے اس کے سوا تو میرا کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اب بندہ کوئی بھی مخلوق کی بات اس کے سامنے آئے اور مولا کی بات اس کے سامنے آئے، جب اس کو مولا کی پہچان ہو جاتی ہے، 1 لاکھ بندے بھی اس کو ایک بات کہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اللہ کی منشا کے خلاف ہو، اللہ کے رسول کے خلاف ہو، تو وہ ایک بات کو اپنائے، کیوں؟ اس کو معلوم ہو گیا کہ جو میرا رب ہے وہ سچا ہے، وہ پوری کائنات کو چلا رہا، اس کی مرضی میں میری زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، ماں کو پہچاننے کے لیے علم چاہیے۔ علم کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ علم میرے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو، علم والوں کی صحبت، تو اولیاء اللہ سے ہم جوڑیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں یعنی اولیاء اللہ ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پہچان دیتے تھے، کیونکہ نبوت کا دروازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب نبوت کا دروازہ نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، مگر نبوت کا کام جاری ہے، اور نبوت کا کام کون کریں گے؟ میری امت کے اولیاء اللہ کا، تو اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی ہے علم والوں کی صحبت میں بیٹھو، علم حاصل کرو۔ تو ہم ترکاری لینا ہے تو ترکاری والے کے پاس جاتے، گوشت لینا ہے تو گوشت والے کے پاس جاتے، میڈیکل پہ دوا لینا ہے تو دوا والے کے پاس جاتے، دوا ساز کے پاس جاتے، مگر اللہ لینا ہے تو ہم بولتے گوگل ہونا، انٹرنیٹ ہونا، بولتے چیٹ جی پی ٹی ہونا، بولتے جو نا جیمینی ہونا، بولتے ہم ادھر ادھر سے تلاش کرتے اور خود تلاش کرنے جاتے۔ خود تلاش کرنے گئے تو کیا ہوتا ہے؟ فتنہ ہوتا ہے، خود جب ہم سیلف کرتے ہیں دین کو، اس لیے قرآن کیا ہے؟ گائیڈ بھی کرتا، مس گائیڈ بھی کرتا، کیوں کرتا؟ خود سے کرنے جاتے، خود سے جب کرنے جاتے کیوں؟ ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ نہیں فرماتا تھا ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تو متقین کن جانا ہے تو متقیوں کن جائیں گے تو مولا کی بہتر۔ اب یہ متقیوں میں ایک متقی ہے جس کے ہم کیونکہ اس مہینے کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سے، یہ اللہ کو پہچاننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے والے، مختصر آپ کی ذکر کر کے اپنے روح کو بیدار کریں گے، اپنے قلب میں جو ہے نا اپنی ناپاکی دور کریں گے، ہمارے قلب کو آئینہ بنائیں گے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر جو ہے نا انشاءاللہ ان کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے انشاءاللہ ہمارے اندر بڑھے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غلام کہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کو رکھتے، یعنی اتنا بڑا مرتبہ امت میں آپ کا کہ ہر معاملے میں ہر کام میں آپ کا یہی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی سب سے اوپر ترجیح رکھتا تھا۔ اب ہمارے کو کیا دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی تاکہ تم جو نا تم پر رحم کیا جائے، تو تم پر رحم کیا جائے اس لیے اطاعت کرو بولے، تو رحم کب کیا جائے گا؟ رحم جب کیا جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے علاوہ نہ دل کو سکون ملے گا، نہ دل کو چین ملے گا، نہ دل کو قرار ملے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو جاتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، چلو ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت عیادت کیا کرنا ہے؟ عیادت مطلب یہ کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار کی جو ہے نا قریب ہو کر اس کا خیال کرنا، اسے پوچھنا، اسے دعائیں لینا، اس کو دعائیں دینا، عیادت یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ حضرت علی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو بھی وہ اللہ اور اس کے رسول کے منشا کو جو ہے نا پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی لے لی۔ تو جیسا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنے تو بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ چلو بھائی ہاں ہم بھی جاتے ہیں۔ خوشی مطلب وہ لوگ بھی عیادت کا جو موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر کے صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے۔ دیکھو عیادت کرنا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا اللہ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں مولا تیرے عرش کے سائے میں قیامت کے دن کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں اے موسیٰ میرے عرش کے سائے میں قیامت کے دن وہ ہوگا جو بیمار کی عیادت کرتے ہیں۔ تو بیمار کی عیادت ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بیمار کو جو نا واٹس ایپ پہ پوچھنا خیر خیریت، بیمار کی عیادت کرنا اللہ تعالیٰ کیا مقام دے رہے ہیں اس کو؟ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو جو جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کو وہ بھی میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور کسی کا بھی بچہ فوت ہو جائے اس کی جو ہے نا اس کو جا کے پوچھے، تو یہ بندوں کے لیے بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ بندے بھی میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔
تو عیادت کرنا بڑی اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی. اب یہ تین تین جو ہے نا مقدس خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہ جب پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا ہے, آپ کی صحت میں امپرومنٹ تھا, آپ کی صحت میں جو ہے نا ابھی جو ہے نا بہتری تھی, تو بیماری تھی وہ کم ہو گئی اور آپ تھوڑا بہتری کی حالت میں تھے. دروازے پر جا کر دیکھا تو حضرت یہ تینوں بھی آئے ہوئے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, تینوں بھی آئے. جیسا ہی یہ تینوں آئے دروازے پر دیکھا, بڑے خوش ہو گئے آپ کہ اتنی بڑی شخصیات اور میرے گھر پہ, چاروں بھی بڑی شخصیات. مگر ایک ایمان والا ایمان والے کو دیکھ کر ایمان والے کی آمد پر جو ہے خوشی کا اظہار کرتا, چاروں بھی اللہ کے بندے, چاروں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کے غلام آئے. تو حضرت علی نے خوش آمدید کہا, ویلکم کیا, اور آپ کو گھر میں بٹھایا, اور گھر میں بٹھا کر اندر جا کر دیکھا کھانے کے لیے کچھ دوں, اور آپ کی جو ہے نا آپ کے دل میں تھا کہ میں خوب جو ہے نا مہمان نوازی کروں. اب گھر میں جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں تھا گھر میں, گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اب دیکھا مگر ایک چیز تھی آپ کے گھر میں, کیا تھی وہ چیز؟ ایک برتن تھا, ایک برتن تھا, چمکدار برتن تھا, اس میں جو ہے نا کچھ شہد تھا, تھوڑا سا شہد تھا, ایک بندے کے لیے کافی ہو جاتا تھا اتنا تھوڑا شہد تھا, اور اس میں کالا بال بھی تھا. مطلب تین چیزیں تھی, ایک برتن, شہد اور شہد کے اندر بال. اب یہ چیزیں تھی. اب دیکھو وہی لے کر آپ جو ہے نا حضرت علی جو ہے نا اپنے بھائیوں کو جو ہے نا پیش کرتے, لا کے پیش کر دیے. دیکھو ہم کیا کرتے, جو ہمارے پاس ہوتا ہے مہمان نوازی کیا ہے, ہمارے کو جو اللہ تعالیٰ استطاعت دی, ہم جو ہمارے سے ہو سکتا ہم کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ دیے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا جتنا ہم سے ہو سکا وہ کوشش کرنا. تو آپ کے پاس جو کچھ شہد تھا وہ برتن کو لے کر آ گیا. جیسا ہی برتن لے کر آ گئے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا ہی لے کر آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دیکھ کر بڑے خوش ہوئے کہ جو ہے نا شہد لے کر آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ, اور آپ کی مزاج پرسی کی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ہی شہد دیکھا, برتن دیکھا, اور اس میں جو ہے نا دیکھا کہ یہ آپ فرماتے ہیں کیونکہ آپ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ سنت کی طرح لیڈرشپ کوالٹیز تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی شاندار صلاحیتوں سے نوازا تھا. آپ فرماتے دیکھو بھائی, یہ کھانے سے پہلے ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم کھانے سے پہلے یہ برتن کے متعلق, یہ شہد کے متعلق, یہ جو نا بال کے متعلق کچھ گفتگو کرتے, کچھ بات چیت کرتے. اب ہمارا کیسا ہے کہ ہمارے سامنے کھانا ہے تو ہمارا کیا دکھتا ہے بھائی, چاول ہے, بوٹی ہے, ہمارا کوئی برتن دیکھے تو ہم کیا بولتے ہیں, اس میں چائے پکانا ہے, جو ہے گرائنڈر دیکھے تو اس میں جوس بنانا ہے, چٹنی بنانا ہے. مطلب ہم جو ہے نا ہماری جو سوچ ہے, ہماری جو تھاٹس ہے لمیٹڈ ہے. لمیٹڈ اس لیے ہے کہ جس میں ہم انوالو ہے نا وہی تھاٹس ہے ہمارے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاروں خلفائے راشدین ہیں, ان کے تھاٹس دیکھی کیسے اور ہمارے تھاٹس دیکھے کیسے. اب یہ برتن بھی ہے وہاں پر, شہد بھی ہے, اور وہ ایک باریک چھوٹا بال ہے, اس میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے چلو ہم کچھ گفتگو کرتے اس کے متعلق. کیا گفتگو کرے ہوں گے, کیا دکھاؤں گا ان کا, ان کی ہر گفتگو دین, ان کی ہر گفتگو کیا ہوتی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے ہیں, آپ فرماتے چلو کچھ گفتگو کرتے. اگر ہمارے کو کوئی بولے تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی یہ لوہے کا ٹکڑا ہے, ارے شہد ہے, ارے اس میں بال ہے, اس کو تو کھانا نہیں, ہم تو نقص نکالتے, عیب نکالتے, ہم تو ہنگامہ کر دیتے اس کو. اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق فرماتے چلو کچھ گفتگو کرتے. جیسا ہی آپ نے کہا تو جو ہے نا کیونکہ آپ لیڈر تھے, کیونکہ آپ سردار تھے, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جی ضرور ضرور کرتے ہیں, کیونکہ آپ ہمارے سردار ہیں, پہلے آپ شروع فرمائیے, کیونکہ آپ بڑے ہیں, آپ شروع فرمائیے گفتگو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اب برتن ہے, دیکھو مولا کی یاد, جو صبح شام مولا کو یاد کرتا ہے اس کے دماغ, دل, خون میں صرف اللہ اور اس کے رسول رہتے. جو جس کے دل میں ہوتا وہی گفتگو کرتا, جو چیزیں سنتا وہی وہ گفتگو کرتا. اب وہ برتن کو دیکھ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت شہد کو دیکھا, کیا فرماتے ہیں, اور وہ برتن کیا تھا, وہ عام برتن نہیں تھا, وہ برتن چمکدار سفید برتن تھا, نورانی برتن تھا, چمک رہا تھا برتن. اور شہد تو میٹھا ہوتا ہے اور اس میں بال ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ جو برتن ہے اس کی مثال آپ فرماتے ہیں اللہ کا جو دین ہے اس برتن سے زیادہ نورانی ہے. دیکھو قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کو نور کہا, وہاں فرماتے برتن کو دیکھ کر کیا فرمایا, یہ برتن تو چمکدار ہے ہی ہے, مگر آپ فرما رہے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا یہ برتن سے زیادہ چمکدار ہے, یہ برتن سے زیادہ نورانی. دیکھو برتن کو دیکھ کر مولا کی یاد, برتن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین کی یاد, برتن کو دیکھ کر اللہ کے دین کی تعریف. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام ہے. ہم برتن کو دیکھ کے کیا بولتے ہیں, لوہے کا ٹکڑا ہے, پلاسٹک ہے, چمچا ہے, کٹورے, ہم یہ بول لیتے اس میں شورخما بنانا ہے, اس میں بریانی مطلب ہم جس چیز میں انوالو ہوتے نا وہی گفتگو کرتے, کوئی غلط بات نہیں ہے کرنے میں, مگر ہم بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اب یہاں چاروں خلفاء کی گفتگو ہم دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ برتن سے مولا کی پہچان حاصل کر رہے ہیں, وہ برتن میں مولا کو پالی,
کہ برتن کو دیکھ کے بول رہے ہیں یہ تو چمکدار ہے مگر میرے مولا کا دین، دیکھو اللہ اور اس کے رسول جب پریورٹی ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب زیادہ ہوتی ہے تو مولا ہی پریورٹی ہوتی ہے، مولا کی یاد گفتگو میں مولا، تو گفتگو کو آپ کیسا خوشبودار بنا رہے ہیں، دیکھیے وہ عیادت کے لیے گئے تھے مگر وہ گفتگو کیا ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کے منشا کے تحت گفتگو ہو گئی، عیادت بھی ویسے تو آپ کا ہر کام، آپ سب کا ہر کام دین کے تحت ہی ہوتا ہے، مگر ہماری سمجھ کے لیے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی یاد کو پریورٹی دے رہے ہیں، تو وہ برتن کو دیکھ کے کیا فرما رہے ہیں آپ، ارے یہ میرا اللہ کا جو دین ہے، میرے رب کا دین ہے، میرے خالق کا دین ہے، اس برتن سے زیادہ چمکدار، اور وہ شہد کے متعلق فرماتے ہیں یہ شہد تو میٹھا ہے ہی ہے مگر اللہ کے ذکر میں جو مٹھاس ہے شہد سے زیادہ ہے، دیکھو ذکر، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ذکر سے سکون ملتا، ذکر سے مٹھاس ملتی، اور فرماتے ہیں جو شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ بال سے زیادہ باریک، تو برتن کو، شہد کو، بال کو دیکھ کر ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا کیا فرما رہے ہیں کہ یہ دین سے زیادہ چمکدار میرا اللہ کا دین، یہ دین جو ہے نا یہ سب سے زیادہ چمکدار، یہ برتن سے بھی زیادہ چمکدار، اور اللہ کا جو ذکر ہے اس میں جو مٹھاس ہے شہد سے زیادہ اس میں مٹھاس ہے، اور بال سے باریک، بال سے نازک اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، دیکھو اب یہ آپ کی گفتگو ہو گئی، تو گفتگو میں کیا ہونا، گفتگو میں بندہ جو ہے نا جب اللہ کا ذکر کرے گا، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اس کی گفتگو میں، کلام میں اللہ کی یاد ہی ہوگی، اس کی سوچ میں اگر اللہ کی یاد ہے تو اس کی زبان پہ بھی اللہ کی یاد ڈیفینیٹلی آتی، اس کے دل میں اللہ کی یاد ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی دیکھتا انہیں، اب ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں کیا ہے، اس سے اب جو ہے نا ہمارے دلوں میں، دماغوں میں کیا ہے، یا تو پیسہ ہے، یا تو مال ہے، یا تو عزت ہے، یا تو انہیں ایسا کر دیا، انہیں ایسا کر دیا، یہی زندگی چل رہی ہے، ہماری زبانوں سے بھی یہی نہیں کر رہا، شکایتیں ہمارے اندر چل رہی ہے، جو ہے نا وسوسے ہمارے اندر چل رہے ہیں تو زبان سے بھی وہی اظہار، اب یہ قلوب ایسے ہے، یہ روحیں ایسی ہے، مقدس روحیں، ان کی زبان میں، دل میں کیا ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کو ہی یاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھ رہے ہیں، اللہ الہ ہے دیکھ رہے ہیں، اللہ حاجت روا ہے دیکھ رہے ہیں، اللہ مالک ہے دیکھ رہے ہیں، اللہ ضرورتیں پوری کر رہا دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو زبان سے بھی کیا کر رہے ہیں، زبان سے بھی یہ نہیں کر رہا کہ دیکھو یہ جو میرا، میرے رب کا دین، میرے خالق کا دین کیا ہے، یہ برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہے، میرے خالق کا جو ذکر ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، ہما کو مٹھاس کس میں لگتی، دیکھیے ان کو مٹھاس ذکر میں لگتی ہے، اور ہما کو مٹھاس کیا ہے، مال میں، دوستوں میں، کسی کو چھیڑ چھاڑ کرنے میں، کسی کو تکلیف دینے میں، کسی کو گالی گلوچ کرنے میں، یہ ہماری مٹھاس ہے، مگر ان کے مٹھاس، ان کے پاس مٹھاس کیا ہے، اور حقیقت میں مٹھاس ہے ہی ہے، اللہ کے ذکر میں مٹھاس ہے، اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ نے بھی برتن کو دیکھا تو آپ بھی دیکھیے آپ کی بھی گفتگو کیا ہے، آپ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس برتن سے زیادہ نورانی، آپ بھی دیکھیے کہ کس کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، برتن کو دیکھ کر گفتگو دیکھیے آپ کہ برتن کو دیکھ کے بول رہے ہیں کہ یہ جو چمکدار ہے، نورانی ہے، مگر میرے رب نے جو جنت بنائی ہے یہ برتن سے زیادہ نورانی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں جو پلسرات ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اب دیکھیے دونوں کی گفتگو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ جس شغل میں ہوتا ہے، جس فکر میں ہوتا ہے، اس کی گفتگو بھی ایسی ہوتی ہے، اس کی گفتگو بھی، اس کی جو ہے نا اس کا کلام بھی، اس کے اندر مٹھاس بھی ایسے نکلتی، جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندے جو اللہ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ کو ہی ڈھونڈتے، اللہ تعالیٰ کو ہی راضی کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضیوں کو، نشانیوں کو ہی دیکھتے، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی، آپ نے بھی جو ہے نا آپ بھی اس میں شامل ہو گئے، آپ فرماتے آپ بھی برتن کو دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ قرآن اس برتن سے زیادہ نورانی، اس برتن سے زیادہ چمکدار، اور اس کی تلاوت کی مٹھاس یہ شہد سے زیادہ، دیکھیے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں، جو جس کو جو لذت ہوتی ہے وہ اس کو رکھتے، دیکھو مخلوق کو بھی دیکھے، خالق کو بھی دیکھے، مگر دیکھو جب چیز دیکھتے ہم اس میں گم ہو جاتے، ہم مٹھاس کھانا مولا کو تو بھول ہی جاتے، ہم زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ بول لیتے، عادتاً بول لیتے، مگر مولا کو کھا لے کے زبردست پیٹ بھر لیتے، پورے کام کر لیتے، جب مصیبت آتی مولا مولا بولتے، یہ ایسے لوگ تھے مصیبت ہو یا راحت ہو مولا کو برابر یاد کرتے، مولا کو برابر یاد کرتے ہیں، عیادت کے لیے، مگر دیکھو مولا کو کیسا یاد کر رہے ہیں، مولا کو کیسا راضی کر رہے ہیں، مولا کو دیکھو ان کی گفتگو سے ہمارے ایمان میں تجدید ہو رہی، ان کی گفتگو سے ہماری روح کو، ہمارے قلب کو ٹھنڈک مل رہی، ایسے لوگ تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس سے بھی زیادہ، یہ برتن سے بھی زیادہ نور ہے، اور اللہ کا قرآن میں فرمایا قرآن جو ہے نا نور ہے، یہ اللہ کا کلام جو ہے نا نور ہے، کتاب جو ہے نا نور ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اس کی جو تفسیر ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، اور اس کی تلاوت شہد سے بھی زیادہ میٹھی،
تو ہمارے لیے مٹھاس کیا ہے، ان کے لیے مٹھاس کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کا ذکر ان کے لیے مٹھاس، جنت کی نعمتیں ان کے لیے مٹھاس، اور قرآن کی تلاوت ان کے لیے مٹھاس. ہم اپنی مٹھاس کہاں ہے دیکھ لی. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری تھی. اب تینوں نے کہا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھیے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اب میزبان کی باری ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ میزبان ہے، مہمان تو مہمانوں نے گفتگو کر دی. اب آپ کی بھی گفتگو باب العلم ہے. آپ کا مقام دیکھیے. اب جب آپ کی باری آئی، آپ فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں، میرے گھر میں جو مہمان ہیں، میرے گھر میں جو مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ تینوں بڑے بڑے شخصیات، یہ جو ہے نا، یہ جو ایسی شخصیت ہے، یہ برتن سے بھی زیادہ نور، ان کی شخصیت، یہ وہ ہے برتن سے بھی زیادہ نورانی، برتن سے بھی زیادہ خوبصورت، یہ میرے گھر میں جو مہمان ہے. اور فرماتے ہیں ان کی جو گفتگو ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تعریف میں فرما رہے ہیں کہ برتن سے بھی زیادہ چمکدار ہے یہ، ان کی گفتگو کیا ہے، شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، اور ان کے دل بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی بال سے بھی زیادہ باریک، نرم ہے، نازک ہے. تو دیکھیے یہاں پر بتانے کا خلفائے راشدین کے ذکر سے ہم اپنی جو ہے نا قلب کی صفائی کر رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے کہ ان کے اندر کیا تھی کہ مولا کو پہچان لیے تھے. تو جب مولا کو پہچان لیے تھے، مولا کو کبھی نہیں چھوڑے، مولا کی اطاعت بھی کرے، مولا کے ذکر، بہانے بہانے سے مولا کو یاد، بہانے بہانے سے مولا کو یاد کرتے تھے، بہانے بہانے سے مولا کو جو ہے نا رجوع ہوتے تھے، مولا کو پکارتے تھے، مولا کو پکارتے تھے. اور ایک ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مختصر، ابھی خلفائے راشدین میں ایک مہینے کی نسبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بھی وقت تو ہو گیا، مگر ایک واقعہ رکھتے ہیں تاکہ ہم ہمارے ایمان کی تصدیق کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ بھی کے بھی محبوب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب. آپ کا مقام بڑا اعلیٰ، مطلب اتنا اعلیٰ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتنی اطاعت کرے، آپ اتنی اطاعت کریں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک منادی جو ہے نا اعلان کرنے والے اعلان کریں گے کہ اے اہل محشر، اے محشر والو، اپنی جو ہے نا نگاہوں کو نیچے کر لو اور اپنی گردنوں کو جھکا دو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گزرنے والی ہے. تو ذرا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی گردنوں کو جھکا دو. تو یہ حکم ہوگا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری گزر جائے گی. یعنی آپ کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ ایسی دکھائیں گے کہ آپ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، پردیداری کا اہتمام کرے، بندگی کا اہتمام کرے، اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے نا اطاعت میں پوری زندگی دن رات لگا دیے، اس کی ایک جھلک قیامت میں محشر والوں کو کہا جائے گا. بڑے بڑے لوگ ہوں گے اس میں کہ ان کو کہا جائے گا کہ نگاہوں کو نیچے کر لو، گردنوں کو جھکا دو، کیونکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا گزرنے والی ہے، حوروں کو بھیجا جائے گا اور آپ بجلی کی طرح پل کو پار کریں گے. وہ آپ کا مقام، تو مطلب آپ کا ذکر کر ہی نہیں سکتے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں اللہ والوں کی، کہ بہت بڑا مقام آپ کا، جنتی عورتوں کی آپ سردار ہے. اب آپ کی اطاعت دیکھیے، آپ کی پسند. ایک واقعہ رکھتے، تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جائے گا آج، مگر مختصر یہ ایک واقعے کے بعد ہم ڈن کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے. آپ اتنے بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے کہ بیمار کی حالت میں مگر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ رہے، اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہر کام میں پریورٹی دیتے تھے. حالت کچھ بھی ہو جائے، مولا کی فرمانبرداری نہیں چھوڑتے تھے. یہ اہل بیت کا پورا کمال ہے، یہ اللہ والوں کا کمال ہے کہ حالت کچھ بھی ہو جائے، اللہ کی اطاعت نہیں چھوڑنا، شکر گزاری کرنا، ہر حال میں راضی رہنا. تو بیماری کی حالت میں مولا کا شکر ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں ایک مرتبہ. اور حضرت فجر کا وقت تھا، ایک مرتبہ فجر کا وقت ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ بھی جو ہے نا عبادت کے لیے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جائے نماز پیش کی تھی تو اس پر نماز ادا کی. حضرت علی رضی اللہ نماز کو باہر جا کر پھر گھر پہ واپس آ گئے. گھر پہ واپس آ کر دیکھتے ہیں تو کیا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے نا چکی پیس رہے ہیں. دیکھیے نماز پڑھ لیے، اللہ کا ذکر کر لیے، عبادت کر لیے، اور کیا کر رہے ہیں، برابر چکی، برابر گھر کا کام، مطلب کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں. برابر آپ جو ہے نا صبح صبح دیکھو، صبح صبح کام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کے کاموں میں برکت ہے. ہم جو فارمولے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہم کو ملتے وہ چھوڑ دیتے، اور جو دنیا والے جو سوشل میڈیا پہ ہم اسکرولنگ کر کے جو فارمولے لیتے، وہ فارمولے کے حوالے ہو جاتے ہیں. میں نے یہ بول رہا ایسا کرنا، ایسا کرنا، یہ بیماری کا علاج ایسا، اس کا. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فارمولے دی نا، بس اس کے علاوہ ہم کو فارمولے کسی کی ضرورت ہی نہیں.
سوشل میڈیا پہ جو ہم دیکھتے ہیں، یہ انہیں یہ بول دیا، یہ نسخہ، یہ بیماری کا یہ نسخہ، پیسہ کمانے کا یہ نسخہ جو ہم فالو کر رہے ہیں، خیر وہ وہاں نہیں جاتے. تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس رہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ آپ جو ہے نا اتنی جو ہے نا کام کیوں کرتے، تھوڑا آرام بھی کر لیجئے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو اور بیمار ہو جائیں. دیکھو شوہر کا کام بھی کیا ہے کہ اپنی، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شوہر کا عمل کیسا ہونا، اپنی بیوی کو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ سکون دے، مینٹلی بھی اور جو ہے نا ذہنی طور پر بھی حوصلہ افزائی کرے باتوں سے، گفتگو سے، اور اس کو سکون والی بات کے. حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہ رہے تھے کہ حضرت فاطمہ جو ہے نا بیمار تھی، مگر آپ چاہ رہے تھے کہ وہ بیماری کی حالت میں تھوڑا آرام کر لے، کام بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں، عبادت تو ہو گیا، اللہ کا حق تو ادا ہو گیا، آپ آرام کر لیں، بعد میں جب ٹھیک ہو جائے تو پھر کام کر لے سکتے ہیں، اس میں کیا ہے. تو حضرت فاطمہ تو زہرا بھی جو ہے نا بڑی جو ہے نا آپ اللہ اور اس کے رسول کی غلام تھی. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے سرتاج، میں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، مگر میرے جو مرض کا علاج ہے، میری جو بیماری کا علاج ہے، اللہ کی عبادت میں ہے اور آپ کی اطاعت میں. دیکھو آپ بھی شوہر کی کیسی خدمت گزارے، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایز اے ہسبینڈ بھی آپ کی جو ہے نا کیسی غلامی ہے اللہ اور اس کے رسول کی. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ بھی بتا رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ہر چیز کر رہے ہیں، مگر کچھ چیز چھوٹ رہی نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں بس تسبیح لے کے بڑھیا نا، یا ذکر مکمل طریقے سے چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دینا، بس کاموں میں گھر کے لگ جانا، یہی یہ سمجھ رہے ہیں. یہاں پر حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کی بھی اطاعت کر رہی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کر رہا ہوں، اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں میرے سرتاج بات یہ ہے، میرے مرض کا علاج جو ہے نا اللہ کی عبادت میں اور آپ کی اطاعت میں. دیکھو کتنا خوبصورت، یعنی آپ فرما رہے ہیں یہ میری جو بیماری ہے اصل اس کا علاج تو میں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں ہے اور آپ کی اطاعت میں، کیونکہ اللہ کی عبادت میں اللہ کو راضی کروں گی اور آپ کی اطاعت میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کروں گی. تو آپ کی اطاعت ہو جائے، اللہ کی عبادت ہو جائے، یہ میرے مرض کا علاج ہے. پھر آپ اور ایک خوبصورت جملہ فرماتی ہے، آپ فرماتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اگر میں یہ دو حالتوں میں سے کسی حالت میں میری موت آ جائے تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی. دیکھو آپ، اللہ کی عبادت اور شوہر کی اطاعت، یعنی دونوں میں بھی اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی مرضی پر چلنے میں، اللہ کے حکم کو ٹاپ پہ رکھنے میں اگر میں اس حالت سے دنیا میں چلی جاؤں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گی. یعنی دیکھیے موت کس حالت میں پسند کر رہے ہیں، موت کیا کیسے پسند تھی، موت اس حال میں پسند تھی آپ کو. یہ اہل بیت ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ ہم موت کس طرح یہاں سے دنیا سے کس طرح رخصت ہو، ہماری رخصتی کیسا ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہم گزر جائے. جب ہماری روح نکلے تو خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. اور یہاں بتایا جا رہا ہے حالانکہ خاتون جنتی، تمام جنتی عورتوں کی آپ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیدی بیٹی ہے، مگر دیکھیے عمل دیکھیے، حکمت نہیں چھوڑے، عبادت نہیں چھوڑے، اطاعت نہیں چھوڑے، شوہر کی خدمت نہیں چھوڑے، بچوں کی خدمت، جو جو حقوق تھے ملٹی پرپس ہر کام کو آپ انجام دیے. اور کیا دعا ہے، کیا تمنا ہے، تمنا یہی ہے کہ میری موت یا تو اللہ کی عبادت میں یا تو اللہ آپ کی اطاعت میں آئے، یعنی خدمت میں آئے، حقوق العباد میں آئے، حقوق اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کرتے ہوئے میں یہاں سے چلے آؤں. یہ آپ کی پسند کی. اب ہم تو موت کو ہی پسند نہیں کرتے، مطلب ہماری زندگی کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم سمجھ رہے موت ہمارے کو آنی نہیں ہے، سمجھ رہے موت ہم دیکھیے ہماری عمریں کیسی بڑھ رہی ہے، ہمارے چہرے بدل رہے ہیں، ہمارے جسم بدل رہے ہیں، ہم بیماری ہمارے اندر آ رہی ہے جا رہی ہے. ہزاروں انڈیکیشن اللہ تعالیٰ ہزاروں نشانیاں دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے انسان تیرے کو جانا ہے یہاں سے، تو آیا یہاں پر جانے کے لیے. ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے کو مرنا ہی نہیں ہے، سمجھ رہے مرنا ہی نہیں ہے. تو مطلب جو انسان زبان سے تو بول رہا مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، مگر اس کا عمل دیکھے تو یہ ہے کہ بھائی میرے کو مرنا ہی نہیں ہے، میرے کو تو کمانا ہے، میرے کو تو عزت کمانا ہے. دو چیزوں کے پیچھے پڑے ہوا رہتا، مال ہونا، مال ہونا، مال ہونا. اور وہ مال کمانے میں کیا کرتا ہوں، مال کے پیچھے 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 دو چیزیں عزیز رہتی انسان کو، مال اور جان. مال کمانے میں کیا ہے، پوری جان گوائے. اور جب جان کی باری آتی ہے تو کیا کرتا ہے بندہ، جان جب چلی جاتی ہے تو یہ مال کو وہ جان بچانے لگا، اور جب مر جاتا ہے تو اس کا مال بھی چلے جاتا ہے، اس کی جان بھی چلی جاتی، کچھ بھی ہاتھ کو نہیں آتا اس. تو جو چیزوں کے پیچھے پڑنا تھا، اگر وہ بندہ رب کو پا لیتا تھا، رب کے پیچھے پڑتا تھا، رب کی پہچان حاصل کر لیتا تھا، پوری کائنات اس کی ہو جاتی تھی. اب رب کو چھوڑ دیا، مال اور عزت کو تلاش کر رہا، جان کے پیچھے پڑے ہوا ہے، مال کو جو نا جمع کرنے لگے ہوا ہے، تو اس کی زندگی کیا ہے، مر گیا تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں لے کے گیا.
تو ہمارا ٹاپ پریورٹی کیا ہے کہ بندہ جو ہے نا مولا کو جانے اور مولا کو پہچانے. تو حضرت فاطمہ تو ذرا فرماتی ہے کہ میری مرض کا بہترین علاج اللہ کی عبادت میں. تو ہم دیکھیں ہماری مرض کا علاج یہ ہے. تو صحت مندی میں کیسا اطاعت کرتے تھے ہوں گے سوچیے آپ. صحت مندی میں بھی وہی شکر کر رہے ہیں, بیمار ہو گئے تو وہی عبادت کر رہے ہیں. کسی بھی معاملے میں حالات بدل جائے کچھ بھی, مولا کی عبادت نہیں چھوڑے. یہ اہل بیت اطہار ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا بولنے سننے سے عمل کی توفیق میں ہر دو کے عمل میں اخلاص ہوتا ہوں. ہماری سادگی کو قبول فرما. اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما. ہماری سادگی کو قبول فرما, ہماری محفل کو قبول فرما, درگزر فرما, رحم فرما, کرم فرما, عفو درگزر فرما. تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں آسانی دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا فیضان نصیب فرما. آپ کی غلاموں میں ہمیں شامل فرما دے. آپ کے ذکر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے. رحم فرما, کرم فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللهم صل علی